آئیے جانتے ہیں ایک بوڑھے مزدور کی ایک نصیحت نے کس طرح سے کل کے ایک موچی کو آج کی دنیا کے سب سے بڑے برانڈ کا مالک بنایا۔ دم توڑتی امید اور حوصلے کی کشمکش کے درمیان ایک بوڑھے مزدور کی نصیحت نے کیا جادو دکھایا کہ وہ شخص دنیا کے سب سے مشہور برانڈ کا مالک بنا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ تھامس کو جانتے ہیں تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ اگر میں بتاؤں کہ وہ ایک موچی تھا تب بھی آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ اگر فوٹو بھی دکھا دوں تب بھی آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم اس شخص کو نہیں جانتے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ کیا آپ باٹا کو جانتے ہیں تو یقیناً آپ سب کا جواب ہوگا ہاں۔ آئیے جانتے ہیں ایک بوڑھے مزدور کے ایک جملے سے کس طرح کل کا تھامس موچی آج کا باٹا بنا۔ باٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز ادارہ ہے۔ اس کے براہ راست ملازمین کی تعداد تقریباً 90,000 اور بلا واسطہ اس کے علاوہ ہیں۔ تھامس باٹا کی کامیابی کا سفر ایک مزدور کے ایک فکرے سے شروع ہوا اور اس کے بعد وہ کسی جگہ رکا نہیں۔ وہ مزدور اب بوڑھا ہو چکا تھا، واجبی سی تعلیم تھی لیکن تجربات سے مالا مال تھا۔ وہ زندگی کے پرپیچ راستوں سے خوب واقف تھا۔ یہ اسی بوڑھے مزدور کے تجربات سے بھرپور فکرہ تھا جس نے اسے عام موچی سے ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک بنا دیا جس کا آج بھی شہرہ ہے۔ تھامس نے موچی کا کام شروع کیا، اس کے لیے ایک دکان کھول لی اور ساتھ مزدور بھی رکھ لیے۔ یہ چند مہینے دکان چلا پایا تھا لیکن اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی۔ لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے نہیں خریدتے تھے اور ملازمین بھی اس سے خوش نہ تھے۔ تھامس ہمت ہار کے گھر بیٹھ گیا، دکان پر جانا چھوڑ دیا اور پریشان سا رہنے لگا۔ انہی دنوں ایک شناسا بوڑھے مزدور سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اس کے چہرے سے پریشانی بھانپ لی اور وجہ پوچھی تو تھامس نے ساری صورتحال بتا دی۔ بوڑھے مزدور نے کہا، بیٹا ہمیشہ تم یہ خیال کیا کرو کہ میری پروڈکٹ مہنگی ہے اس لیے ہر شخص اس کو خریدنے کی ہمت نہیں رکھتا اور مزدور کو ان کی محنت سے کم تنخواہ دے رہا ہوں۔ اس طرح آپ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ کس طرح میری پروڈکٹ سستی ہو اور ہر شخص کے تک رسائی اس کی پہنچے اور میرے مزدوروں کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ ملے تاکہ وہ میرے لیے اور زیادہ محنت اور لگن سے کام کریں۔ یہ بات تیر کی طرح تھامس کے دل کو لگی اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ تھامس باٹا شوز کمپنی کا بانی ہے۔ اس نے کمپنی اپنے خاندان کے نام پر بنائی۔ اس کا خاندان ابتدا میں چیکوسلاویا میں رہتا تھا۔ جفت سازی ان کا آبائی پیشہ ہے جو 1620 عیسوی سے ان کے ہاں چلا آ رہا ہے۔ تھامس نے 24 اگست 1894 عیسوی میں پہلی بار جوتے کا کارخانہ لگایا۔ یہی کارخانہ بڑھتے بڑھتے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت اختیار کر گیا جس کا کاروبار 114 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ باٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جفت ساز ادارہ ہے۔ اس کے براہ راست ملازمین کی تعداد تقریباً 90,000 ہے اور بلا واسطہ اس کے علاوہ ہے۔ جفت سازی آبائی پیشہ ہونے کی وجہ سے تھامس کے لیے آسان تھا جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا۔ تقریباً 300 سال سے یہ کام ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا لیکن کسی نے اس میں ترقی کی طرف توجہ نہیں دی اور اس کاروبار کو پھیلانے کی کوشش بھی نہ کی جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ باپ دادا سے ایک دکان چلی آ رہی ہے، اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم ہو جاتی ہے، وہ دکان بڑی ہونے کے بجائے مزید ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کاروبار کو پھیلایا اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تھامس نے خاندانی روایت کو توڑنے کے لیے کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ 10 ملازمین بھی رکھ لیے۔ 1 سال یہ کام چلا ہوگا کہ تھامس قرضے کے بوجھ تلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے آ گھیرا۔ اسی دوران ایک شناسا بوڑھے مزدور سے ملاقات ہوئی جس نے اس کی مشکل ہمیشہ کے لیے حل کر دی۔ تھامس نے چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ موٹے کپڑے سے جوتے تیار کرنے لگا جو سستے پڑتے تھے
اور لوگوں نے بھی اسے پسند کیا۔ ان جوتوں کی مقبولیت اور مانگ بڑھنے سے ملازمین کی تعداد 10 سے 50 ہو گئی۔ تھامس نے اپنی پروڈکٹ کے سستے ہونے کی طرف توجہ دی۔ اسی طرح ملازمین کی بھی اجرت کا خیال رکھا۔ تھامس نے باٹا پرائز بھی متعارف کرائی۔ ان کی پروڈکٹ کی قیمت 9 کے ہندسے پر ختم ہوتی ہے۔ کسی چیز کی قیمت 99 ہو یا 19.99 روپے ہو، جو دیکھنے میں 100 اور 20 سے اچھی لگتی ہے، حالانکہ ایک عدد کا فرق پڑتا ہے۔ 4 سال میں باٹا شوز کمپنی کا کام اس حد تک بڑھ گیا کہ اب مشینوں کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اب آٹو مشین کا دور آ گیا۔ مشینوں اور ٹیکنالوجی سے آپ کم وقت میں اور قلیل خرچ سے زیادہ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اور منافع کما سکتے ہیں۔ تھامس باٹا ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا تھا کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ کاروباری حضرات سے مشاورت بھی کرتا۔ 1904 عیسوی میں اس نے اپنی کمپنی میں میکینیکل پروڈکٹ تکنیک متعارف کرائی۔ اس طرح جلد ہی باٹا شوز کمپنی یورپ کی پہلی بڑی جفت ساز کمپنی بن گئی۔ 1912 عیسوی میں اس کمپنی کے ملازمین 600 ہو چکے تھے، جو اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 1914 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ تھامس کے لیے یہ جنگ قرۂ فال ثابت ہوئی۔ اس کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے آرڈر آنے لگے۔ 1914 عیسوی سے لے کر 1918 عیسوی تک اسے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے۔ کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت مندہ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 1925 عیسوی میں پھر سے بزنس عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ تھامس کی باٹا کمپنی زیلین میں تھی، اب یہ ایک شہر کی صورت اختیار کر گیا۔ کمپنی بھی کئی ایکڑ زمین پر پھیل چکی تھی۔ تھامس باٹا 1932 عیسوی میں 56 سال کی عمر میں جہاز کے ایک حادثے میں فوت ہو گیا۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ زندگی میں اکثر دو راہ آتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت صحیح فیصلہ کرنے کی۔ ایسے وقت میں جوش یا نا امیدی کے بجائے ہوش سے کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے آر یا پار ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ صرف مستقل مزاجی سے ہی آپ دنیا جیت سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے ماتحتوں اور اپنے کسٹمرز کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، تبھی آپ کامیاب بزنس مین بنتے ہیں۔ پانچویں اور سب سے اہم بات کہ اکثر لوگ کاروبار میں اپنی ضرورت پر فوکس کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے، اور جو ذریعہ ہے اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اور یہی چیز کاروباری میں ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے لے لیں کہ بالفرض ہمیں اپنے خرچ کے لیے روزانہ 2000 روپے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے ہم بریانی فروخت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی توجہ اپنی ضرورت پر فوکس کر دیتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اب اس کی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہمارا ذریعہ ہے یعنی بریانی، اس سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ جبکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنی تمام توجہ اپنی بریانی پر فوکس کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری ضرورت پوری ہونی ہے، بجائے 2000 روپے پر توجہ کرنے کے ہم یہ سوچیں کہ ہماری پروڈکٹ مزید بہتر کس طرح ہو اور ہمارے گاہک کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ جب ہماری پروڈکٹ پسند کی جائے گی تو ہماری ضرورت خود بخود پوری ہونے لگے گی۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید پیاری پیاری اصلاحی اور موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آئندہ ملاقات بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔